میری گزارش تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں کہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہے. تھوڑا آگے آ جائے. نعرے نہیں لگاؤں گا میں بالکل. نعرہ حیدری. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے عالی جناب مشتاق امیر صاحب کے نورانین علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ ظہیر اختر صاحب، اختیار حسین بل، عبداللہ احمد، مولانا مظہر حسین رفیع، زاہد حسین پڑھ کے ان کو بسم اللہ. ایک اور درخواست ہے، دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے. سعید احمد احمد ان کے صحت یابی کے لیے 3 مرتبہ ضرور صحیح بلند آواز سے پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَشْرَفِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. حبيبنا وطبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. میں عالی جناب نثار احمد گلکری قلندری صاحب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ مثل سال ہے باسبق انسان بھی مجھ جیسے کلمت بیان کی عزت بخشی کہ میں آج کی سالانہ مجلس میں آپ حضرات کے توسل سے بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کروں. اس سے پیشتر کہ آغاز تقریر ہو یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کوئی مولوی عالم نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مستند مدرسے دینیات کا فارغ التحصیل ہوں. ایک معمولی مزدور ہوں. یہ اسی بارگاہ کا کرم ہے کہ جہاں پر مسلسل حاضری دیتے ہوئے اس قابل ہو گیا کہ نذران عقیدت پیش کروں. حقیقت امر یہ ہے کہ اس بارگاہ نے ہمارے اور ہمارے بچوں کے ارتقاء فکر میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. 1400 برس سے یہ ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا. اگر یہ بارگاہ اقدس نہ ہوتی تو خدا گواہ ہے
ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا جو خیر اور شر دونوں ہی کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی فلسفہ خیر و شر کو سمجھنے کے لیے اللہ نے مسلسل رسول بھیجے۔ لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسولوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کر دیا، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک رسول آتا رہا اور فریضہ ہدایت کو انجام دیتا رہا۔ یہ اسی بارگاہ کا کرم ہے۔ صلوات اسی فکر انسانی کو ارتقاء کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے ذات واجب نے وقتاً فوقتاً دعوت فکر دی ہے۔ کبھی ارشاد فرمائے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو اس نشانیاں صاحبان فکر کے لیے؟ کبھی ارشاد فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تم اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، اس میں نشانیاں صاحبان عقل کے لیے۔ کبھی ارشاد فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے عقل و دانش کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ وَھدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، جو اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے کتاب خدا سرتا سر ہدایت و رحمت ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی ایسی خشک و تر شے نہیں کہ جس کا اس قرآن کریم میں ذکر نہ کیا گیا ہو۔ قرآن آیات چاہے کبیر ہوں یا صغیر ہوں، لمبی ہوں یا مختصر سی ہوں، لیکن دعوت فکر ہے بشرطے کوئی اس میں غور و فکر کرے۔ صلوات چاہے آیات قرآن کبیر ہوں یا صغیر ہوں، ان میں جو ہے دعوت فکر ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹی سی آیت بھی ہے، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو اتنے فضائل بھرے ہوئے ہیں، اتنے فضائل بھرے ہوئے ہیں کہ لکھنے والا تا حیات لکھتا رہے اور لکھتے لکھتے اس دنیا سے چل بسے، اور بولنے والا تا حیات بولتا رہے اور بولتے بولتے اس دنیا سے چل بسے، تاہم کی فضائل محمد و آل محمد کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں کہ ختم نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، دنیا کیا جانے یہ جس آیت کی تلاوت کو آج شرط اس مجلس میں جس آیت واقعی ہدایت کو تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس میں عزیزان محترم اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل سے ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے آیات محکمات میں سے وہ محکم آیت ہے اور اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ صلوات مجھے ایک ایسا مضبوط اور طاقتور مددگار عطا کر کہ جو میری نصرت کرے۔ صلوات وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پانے والے اپنے خاص بارگاہ سے مجھے ایک ایسا مضبوط اور طاقتور مددگار عطا کر جو میری نصرت کرے۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے تو حکم اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم دعا مانگو میں مستجاب کروں گا۔ یہ رسول نے دعا مانگی، پروردگار مجھے ایک ایسا مضبوط اور طاقتور مددگار عطا کر جو میری نصرت کرے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب عام آدمی جو ہے دعا مانگے تو شہرت کے قریب مستجاب ہوتی ہے، تو رسول کے دعا کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مستجاب ہوئی ہے، مستجاب ہوئی ہے، اور شکل میں اور شکل و صورت میں علی کے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صلوات
वली मिन्नतुल सुल्तान नसीरा पाने वाले, मुझे अपनी बारगाह से ऐसा मजबूत ताकतवर मददगार अता कर जो मेरी नुसरत करे। दुआए रसूल कुरान को देखें, दुआए रसूल मुस्तजाब हुई है और अल्लाह ने सूरत और शक्ल अली में वो मजबूत और ताकतवर मददगार अता किया है कि जिसकी विलादत जौफ़े काबा में हुई है। जिसकी विलादत जौफ़े काबा में हुई है। जौफ़े काबा है क्या? अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे, दुनिया के नक्शे को देखेंगे, तो आपको पूरी दुनिया का सेंटर सऊदी अरेबिया नजर आएगा। सऊदी अरेबिया में जब आप नजर डालेंगे तो आपको शहर मक्का नजर आएगा। शहर मक्का में जब नजर डालेंगे तो हरम काबा नजर आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हरम काबा पे आप नजर करेंगे, हरम काबा पे अगर आप नजर करेंगे तो आपको काबा नजर आएगा। खाने काबा पे नजर करेंगे तो नुक्ता नजर आएगा, वो नुक्ता है जिससे तख्लीक कायनात हुई है। आप जब खाने काबा में देखेंगे, उसमें नजर डालेंगे तो आपको वो नुक्ता नजर आएगा जो बायसे तख्लीक कायनात है। उस नुक्ते पर मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई है। ऐसा मजबूत, ऐसा ताकतवर मददगार अता किया है कि जो पैदाइशी मुसलमान है उसने कभी कुफर नहीं किया है, न कभी शिर्क किया है। पैदाइशी मुसलमान है, अल्लाह ने वो मजबूत और ताकतवर मददगार अता किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो मजबूत और ताकतवर मददगार अता किया है कि जो परवरदिगार आगोश रसूल है, वो मजबूत, वो ताकतवर मददगार अता किया है जिसने आगोश रसूल में तरबियत पाई है। वो ताकतवर और वो मजबूत मददगार अता किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, कि जिसे सबसे पहले पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। अली ने उस वक्त नमाज पढ़ी है जब दुनिया अज़ान की आवाज़ से भी आशा नहीं थी। अल्लाह ने वो मजबूत, वो ताकतवर मददगार अता किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, कि जो पहली वही इलाही का ऐनी गवाह है, ऐनी शाहिद है, जिसने मिंबर रसूल पे खड़े होकर ही ऐलान किया कि हाँ हुजूर वही, मैंने वही के नूर को देखा है। वह शुक्र हो रही हूँ नबुआ, और मैंने नबुवत की खुशबू सूंघा है। अली बतला रहे हैं कि अगर कोई नूर है तो मैं वो नूर हूँ जिसके लिए रसूल ने कहा है अना व अली में नूर वाहिद। मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। मैं वो नूर हूँ कि जिसने वही के नूर को देखा है। अली बतला रहे हैं कि याद रखो, नूर को फकत नूर ही देख सकता है, गैर नूर कभी उसको देख ही नहीं सकता है। मैंने नबूवत की खुशबू को सूंघा है। नबूवत वो खुशबू है जिसकी कायनात में कोई और खुशबू बराबरी कर ही नहीं सकती है। वो अल्लाह ने मजबूत और ताकतवर मददगार अता किया है जो फातिह बद्र है। आप तारीख इस्लाम को उठा करके यौम बद्र मनाया जाता है, इसलिए कि ये वो मारिका है में इस्लाम की बका का सवाल था। खुदा न खास्ता अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। उस इस्लाम को बचाया अली इब्न तालिब ने बचाया है। यौम
بدر 17 رمضان کو ہر سال منایا جاتا ہے. کنونشنز ہوتے ہیں, کانفرنس ہوتے ہیں اور لیکچرز ہوتے ہیں, زمین میں اخبار میں چھپتے ہیں. پورا زور لگایا جاتا ہے کہ دنیا جانے کہ بدر ہے کیا. لیکن عزیزان محترم, یہاں تک کہ 2 بچوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے, اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے, زمین میں بھی لکھا ہے, کانفرنس میں بھی کہا ہے, کنونشن میں بھی کہا ہے. لیکن ایک دفعہ اور سلمان اس جنگ کو اجاگر کرنے کے لیے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ بدر ہے کیا. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کے ہیرو علی ابن ابی طالب کا کہیں پہ نام لیا نہیں جاتا. تو پھر اگر ہم نہیں اپنے بچوں کو بتائیں گے تو اور کون بتائے گا. اس کے لیے ہمارے لازم ہے کہ جنگ کی اہمیت کو بیان کریں, تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں. یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اسلام کی بقا کا انحصار تھا. اگر یہ جنگ شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, یہ جنگ وہ ہے کہ جس میں کفار قریش شد و مت کے ساتھ آئے تھے اور اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو ڈھیر کر دیں گے اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. 1000 کا لشکر جرار لے کر میدان بدر میں پہنچے. 1000 کا لشکر جو جرار تھا اس کو لے کر آئے تھے اور سب کے پاس سواریاں تھیں, سب کے پاس جو ہے اسلحہ تھا. تر و تازہ میں رمضان کا مہینہ تھا. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. 313 میں سے کچھ کے پاس اسلحہ تھا, کچھ کے پاس نہیں تھا, کچھ کے پاس سواریاں تھیں, کسی کے پاس سواریاں نہیں تھی. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ, پیاس کی شدت ان کے مقابلے میں آئے ہیں. ادھر سے 3 بہادر آئے, ایک کا نام ولید, دوسرے کا عتبہ, تیسرے کا شیبہ. یہ 3 بہادر آئے اور انہوں نے مبارزہ طلبی کی. مبارزہ طلبی میں اللہ کے رسول نے 3 انصاریوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. اور انصاری جب پہنچے تعارف ہوا تو قریش سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم قریش ہیں اور فقط قریش سے لڑیں گے. تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے رسول نے ان 3 انصاریوں کو بلا لیا اور 3 جگر گوشوں کا انتخاب کیا. ایک علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا, دوسرا حضرت حمزہ کا انتخاب کیا, تیسرا عبیدہ بن حارث کا انتخاب کیا اور ولید کے مقابلے میں علی کو بھیجا, شیبہ کے مقابلے میں حمزہ کو بھیجا, عتبہ کے مقابلے میں عبیدہ کو بھیجا. اور یا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, انتخاب دیکھیے. اور یہ اللہ کا انتخاب ہے جس نے مضبوط اور طاقتور مددگار عطا کیا ہے. وہ علی کو ولید کے مقابلے بھیجا. قریش کو یقین تھا کہ ولید سب سے بڑا بہادر ہے اور یہ ضرور جو ہے مسلمانوں کو شکست دے گا. علی کو رسول اللہ نے بھیجا. علی نے اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں کی تھی, نہ دنیا کو علی کی طاقت کا اندازہ تھا, نہ علی کو خود اپنی طاقت کا اندازہ تھا. یہ انتخاب قدرت ہے کہ اللہ نے علی کو ولید کے مقابلے میں بھیجا, حمزہ کو شیبہ کے مقابلے میں بھیجا, عبیدہ کو عتبہ کے مقابلے میں بھیجا اور جنگ شروع ہوئی ہے. عزیزان محترم, بڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی, لیکن میرے مولا علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اپنے حریف ولید کو واصل جہنم کیا اور دشمن کی کمر ٹوٹ گئی. دشمن کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزان محترم, اس کے بعد حضرت حمزہ نے جو ہے اپنے حریف شیبہ کو واصل جہنم کیا. عبیدہ اور عتبہ میں جنگ ہو رہی تھی. حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت حمزہ نے پڑھ کر مل کر دونوں نے اس کی مدد کی اور حضرت عبیدہ جو ہے غالب ہوئے اور اپنے حریف کو واصل جہنم کیا.
لیکن چونکہ شدید زخمی ہو چکے تھے، شدید زخمی ہو چکے تھے، اس لیے زخموں کی تاب نہ لا کر وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تاریخ اسلام کے وہ پہلے شہید ہیں جو کسی معرکے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ صلوات پہلے شہید ہیں جو درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی، تاریخ میں لکھا ہے گھمسان کی لڑائی، ایسی لڑائی ہوئی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ جب میدان صاف ہو گیا، مقتولین کو شمار کیا گیا تو 70 کفار قریش واصل جہنم ہوئے ہیں۔ 70 قریش میں سے تاریخ میں لکھا ہے کہ آدھے سے زیادہ میرے مولا علی بن ابی طالب نے واصل جہنم کیے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو ہے یوم بدر مناتے ہیں اور فاتح بدر کا نام تک نہیں لیتے۔ تم نام نہ لو، تم نام نہ لو۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بدر کا معرکہ وہ ہے کہ مسلمانوں نے اگر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو انگریزوں نے اس کے فضائل کو نمایاں کیا ہے۔ انگریز مورخین نے مسٹر D.H. مارگیلوت نے اپنی کتاب محمد میں لکھا ہے کہ the success of this important battle was due to the men of Ali and Hamza۔ اس جنگ کے فتح کا ٹھہرا یا حمزہ کے سر ہے یا علی کے سر ہے۔ who fought without armor on his back۔ حمزے اور علی میں بھی فرق یہ ہے کہ حمزہ وہ ہیں جو زرہ پہن کر دشمن پر حملہ کر رہے تھے، علی وہ ہیں جو بغیر کسی زرہ کے بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ آوازیں بلند نعرہ صلوات۔ یہ دعا رسول کا ثمر ہے کہ پہلی جنگ ہے، علی نے سے پہلے کا بھی کسی کو سے مقابلہ کیا تو اس کے بعد، لیکن دنیا بھی نہیں جانتی تھی کہ علی کتنے طاقتور ہے، خود علی کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ انتخاب قدرت ہے اور رسول کی دعا کا اثر ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصرت حاصل ہوئی۔ میرے اللہ، میرے مولا، میرے مالک، مجھے وہ مضبوط اور طاقتور مددگار فرما جو میری نصرت کرے۔ اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے وہ مضبوط اور طاقتور مددگار عطا کیا ہے کہ جس کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہوئی ہے، اور یہ مجدہ سنایا گیا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں علی جیسا کوئی بہادر ہے نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ وہ مضبوط، وہ طاقت اور مددگار عطا کیا ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں کہ علی کو سب سے بڑا تمغہ جو ملا ہے وہ کل ایمان کا ملا ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ اور جب علی نے عرب کے پہلوان کو واصل جہنم کیا، جب علی کی تلوار اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی زمین سے مس ہوئی، علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ادھر رسول نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصبر صلوات۔ کیا جانے دنیا کیا جانے میرا امام وہ میرا امام صاحب عظمت امام ہے، وہ صاحبان عظمت امام ہے کہ جو راکب دوش رسول ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ کے رسول 12,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، صلی اللہ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ میرا امام وہ صاحب عظمت ہے جو راکب دوش رسول ہے۔ جب صلح حدیبیہ کی
सुलह हुदैबिया की शिप को जब रद्द किया गया, शिप को तोड़ा गया, तो रसूलुल्लाह ने फतह मक्का के लिए लश्कर तैयार किया। 12,000 लश्कर था जो बरैना शमशीर लिए हुए रसूल के साथ साथ चल रहे थे। मक्के के जैसे ही करीब पहुंचे, अबू सुफियान अब हजरत अब्बास के साथ नज़ारा देख रहे थे। जब उसने 12,000 बरैना शमशीरों को चमकते हुए देखा तो कहा, अब्बास मालूम होता है तुम्हारे भतीजे की हुकूमत बहुत वसी हो गई है। तो अब्बास ने कहा, ये हुकूमत नहीं है, ये रिसालत है। अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो फौरन जाके कलमा पढ़ो और बैत करो। वो आया और उसने अल्लाह के रसूल के कदमों पे अपना सर रख दिया, हाथ बांध कर जो है कलमा पढ़ा और हाथ रख के बैत की और फिर एक दरख्वास्त की कि आप रहमतुल आलमीन हैं, आप हमें अमान दें, अमन का ऐलान करें। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, सबको मैंने माफ़ किया, जो कुछ हुआ उसको माफ़ किया, और जो मक्के में उनको भी माफ़ किया, जो हरम में उनको भी माफ़ किया, जो अबू सुफियान के घर में उनको भी माफ़ किया, जो अबू सुफियान जो अपने घर के दरवाजे बंद कर देंगे उनको भी माफ़ किया। और इस तरह से अल्लाह के रसूल ने बग़ैर खून बहाए हुए, एक कतरा खून बहाए हुए फतह हासिल की और लश्कर के साथ मक्के के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले हरम काबा में आए और बुत जो बाहर रखे हुए थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। फिर अंदर आए, अंदर के बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। और जब बाहर आए तो 4 बड़े बुत थे जो छत पे रखे थे। लातो, मनातो, हुबल, उज़्ज़ा जो है उनके बुत ऊपर रखे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने अली को बुलाया और उनको तोड़ने के लिए अपनी दोष पर उनको तोड़ने के लिए अपनी दोष पर बना। उस वक्त रसूल की उम्र 60 बरस की थी, अली की उम्र 23 बरस की थी। होना तो ये चाहिए था कि रसूल अली की दोष पर सवार होते और बुतों को तोड़ते, लेकिन उसमें जो है हुआ ये कि अली को अपनी दोष पर रसूल ने बुलंद किया। बुत तोड़ने को दुनिया देख के हैरान हो गई कि 60 बरस के बूढ़े इंसान ने 23 बरस के नौजवान को अपनी दोष पे कैसे बुलंद किया। खुद क्यों अली के दोष पर बुलंद नहीं। बात अज़हान में खटकती रही, खटकते 5वें इमाम का दौर आया। वाली मदीना के दरबार में मेरे मौला तशरीफ फरमा, 5वें इमाम तशरीफ फरमा है कि वाली मदीना से रहा में गया। उसने कहा, फर्जंद रसूल, आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि फतह मक्का के वक्त रसूल की उम्र 60 बरस की थी, अली 23 बरस के नौजवान थे। रसूल क्यों अली के दोष पर सवार नहीं हुए, अली को अपने दोष पर क्यों सवार हुए। तो वाली मदीना ने जब ये सवाल किया तो इमाम मुस्कुरा के फरमाया, वाली मदीना, क्या तू नहीं जानता शमा हमेशा नीचे हुआ करती है और शोला नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कि क्या तू नहीं जानता शमा हमेशा नीचे हुआ करती है और शोला ऊपर हुआ करता है। उसने कहा, ज़िद्दी बयाना। वो झूमने लगा कि बस ज़िद्दी बयाना बड़ा और बयान कीजिए। इमाम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं शजर हमेशा नीचे हुआ करता है और समर ऊपर हुआ करता है। जितना समर मीठा होता है दर्द उतना ही अजीज होता है। उसने कहा, ज़िद्दी बयान, मौला और बयान कीजिए। इमाम ने फरमाया, वाली मदीना, क्या तू नहीं जानता कि रसूल का नूर तैयब व ताहिर है। जिन जिन असलाब में रहा है, जिन जिन अरहाम में रहा है, वो सब के सब तैयब व ताहिर हैं। रसूल अपने दोष पर अली को बुलंद करके ये बतलाना चाहते थे कि याद रखो, ताहिर के दोष पर फकत ताहिर ही सलाम। आवाज़े बुलंद नारे सलावत। ताहिर के दोष पर फकत ताहिर सलाम हो सकता है। जितनी बयाना फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, नूर की दोष पर फकत नूर ही सवाल हो सकता है। अमा वलियम में नूर वाक़िअ।
دنیا کیا جانے میرے امام کی عظمت کیا ہے. اور امام وہ صاحب عظمت امام ہے, بحر علوم کا شناور ہے, بحر علوم کا شناور ہے, ماہر علم فقہ ہے, ماہر فقہ مالک, ماہر علم فقہ علی ہے, اور ماہر علم حساب علی ہے. امام نے فرمایا کہ علم کلام کا موجد علی ہے, اس کا ایجاد کرنے والا علی موجد علی ہے. فلسفہ, علم فلسفہ, علم نحو و صرف جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. دنیا نہیں سمجھ سکتا یہ کیا ہے. علی وہ ہے عزیزان محترم کہ جس پہ ریسرچ کی گئی ہے. ہر ریسرچ اسکالر نے علی کے بارگاہ میں نذران حقیقت پیش کیا ہے. جارڈیک جو کہ جس کو اردو میں جارجروا کہتے ہیں, جارڈیک نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا گریٹ لیڈر علی. رہبر اعظم علی 7 جلدوں پر مشتمل ہے. علی کے ہر زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا. آخر میں اس نے دنیا کو چیلنج کیا ہے, کیا تم ایسا انسان کی تاریخ میں بتا سکتے ہو کہ جس کی حکومت کا پرچم بحر اوقیانوس سے لے کے کیا تم ایسا انسان پیش کر سکتے ہو جس کی حکومت کا پرچم بحر الکاہل سے لے کے بحر اوقیانوس تک, اور بحر اوقیانوس سے لے کے بحر منجمد شمالی تک, اور بحر منجمد شمالی سے لے کے بحر ہند تک فراٹے بڑھ رہا ہو. اتنی وسیع و عریض سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, فقط اس لیے کہ اس کی رعایا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. کیا تم ایسا حکمران بتا سکتے ہو کہ جس نے کبھی عمدہ لباس فقط اس لیے زیب تن نہ کیا ہو کہ نہ جانے اس کی رعایا میں کتنے لوگ ہیں جن کو موٹی کملی اوڑھ کر سونا بھی نصیب ہوتا. کیا تم ایسا حکمران بتا سکتے ہو کہ جس کے بیت المال میں جو کچھ آتا ہے صبح سے شام تک غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں تقسیم کر کے اپنے ہاتھ سے جھاڑو نکال کر جان نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا پروردگار گواہ رہنا علی نے تیری امانت کو مستحقین تک پہنچایا. آواز بلند نعرہ صلوات. اس نے کہا he is only Ali, he is only Ali, the cousin of Muhammad. وہی ہے کہ جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. وسیع و شریف سلطنت ہونے کے باوجود بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, کبھی ان کا لباس زیب تن نہیں کیا, کبھی کسی بھی جو ہے مال کو نہیں روکا. جو کچھ آیا وہ سب کا سب تقسیم کر کے جانماز بچا کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہو کہ پروردگار میں نے تیری امانت کو مستحقین تک پہنچا دیا ہے. صلی اللہ دنیا تاریخ کو دیکھ کے, قرآن کو دیکھ کے, کتب احادیث کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرے کہ حق پر کون ہے. عزیزان محترم, جب کبھی کسی نے قرآن کو دیکھا, کتب احادیث کو دیکھا, تاریخ اسلام کو دیکھا, تو علی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا ہے. کیا شمس الدین تبریز ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ولی, جب اس نے قرآن کریم میں علی کے فضائل دیکھا, تاریخ اسلام میں تاریخ فضائل کو دیکھا, اور کتب احادیث میں تاریخ اسلام کو دیکھا, تو اس نے بارگاہ امیر المومنین نے نذران عقیدت پیش کرتے فرمایا ہے, ساتھیے با وفا منم دم ہمدم علی علی, ساتھیے با صفا منم دم ہمدم علی علی. ساتھیے با وفا منم دم ہمدم علی علی, صوفیے با صفا منم دم ہمدم علی علی, عاشق مرتضی منم دم ہمدم علی علی, مطرب خوشنوا منم دم ہمدم علی علی,
آدم با صفا توئی، یوسف میں لقا توئی، خضر رہے خدا توئی، دم ہمدم علی علی، عیسی مریم توئی، احمد ہاشمی توئی، شیر نر خدا سہی، دم ہمدم علی علی، شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق با حقیقتم توئی، دم ہمدم علی علی، شمس توئی، کمر توئی، بہر توئی، و بر توئی، مالک خشک و تر توئی، دم ہمدم علی علی، ہمدم خیر البشر، راجہ شمس و قمر، باب شبیر و ہمشبر، دم ہمدم علی علی، سید سرور کرم، گفتاب ابو ابن عم، لحمک و لحمی، دمک و دم، دم ہمدم علی علی، آئے انما برد، تاج لا فتح سرد، شمس غلام کمبرد، دم ہمدم علی علی، کوئی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ولی شاہ شمس الدین تبریز کو دیکھ اس سے پوچھے کہ شاہ شریعت کون ہے، شاہ طریقت کون ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ شیر نر خدا کون ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ خضر راہ خدا کون ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ شمس کون ہے، قمر کون ہے، بحر کون ہے، بھر کون ہے، کوئی پوچھے کہ سورج کے پلٹانے والا کون ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ شبر و شبیر کا بابا کون ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ تاج ولایت جو ہے کس کے سر پہ رکھا گیا ہے اور کس کے شان میں سورہ عطا نازل ہوا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئے انما برد، تاج لا فتح سرد، شمس غلام کمبر، کو سب پوچھے کہ آئے انما کس کے شان میں نازل ہوئی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ حضرت کا تاج کس کے سر پہ رکھا گیا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ کمبر کا آقا کون ہے، تو وہ کہتا ہے کمبر جس کا آقا ہے میں کمبر کا بھی اتنا غلام ہوں۔ شمس غلام کمبرت، دم ہمدم علی علی، شمس جو ہے علی کے غلام، کمبر کا جو ہے غلام ہے، تو علی کے غلام کمبر کا مقابلہ شاہ شمس الدین تبریز جیسا ولایت کے اعلیٰ مقام پر ولی نہیں کر سکتا ہے، تو اس علی کی برابری عرب کے قذاب، ڈاکو اور چور جو ہے کس طرح سے دنیا کیا جانے میرے امام کے وہ صاحب حضرت امام ہے کہ جب میں اس کے فضائل قرآن میں دیکھتا ہوں، کتب احادیث میں دیکھتا ہوں، تاریخ اسلام میں دیکھتا ہوں، تو سرد مسرت سے جھومنے لگتا ہوں اور کیا کہتا ہوں پڑھنے والے تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم المرتبت انسان کے دامن اقدس سے وابستہ کیا ہے جو انبیاء کا وارث ہے، جو اولیاء کا ولی ہے، جو اللہ کا منتخب کیا بندہ ہے، جو لوائے حمد کا حامل ہے، اہل محشر کا امام ہے، کوثر کا ساقی ہے، جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، دین کا سردار ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے، ختم المرسلین کا جانشین ہے، نیک اماموں کا باپ ہے، شہر علم کا دروازہ ہے، اصول دین کا مفسر ہے، مشکلات میں مشکل کشا ہے، گمراہی کی تاریکیوں میں چراغ ہے، صراط مستقیم ہے، استقلال کا پہاڑ ہے، صدف نبوت کا موتی ہے، حروف قرآن کا راز ہے، مقامات قدس کا نور ہے، دلوں کا روشن کرنے والا ہے، روحوں کا منور کرنے والا ہے، امور غیب کی کنجی ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے،
دوستوں کا مددگار ہے، اللہ کی تلوار ہے، قرآن کا جامع اور کتاب الہی کی تفسیر ہے، رسول کا شریک نور ہے، شوہر بطول ہے، دین مبین اسلام کا ستون ہے، بتوں کا توڑنے والا ہے، اسرار نبوت کا خزینہ ہے، اولین و آخرین کے حالات کے جاننے والے علی ابن ابی طالب کے دامن نے اپنا سے وابستہ کیا ہے۔ حق اس کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ جس نے علی سے دوری اختیار کی اس نے حق سے دوری اختیار کی، جس نے علی سے دوری اختیار کی اس نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ تو میں کیوں کرنا کہوں گا ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید دی ہے، خورشید دی ہے، ایمن ایمان کا نور ہے، ہر صدق ذات پاک کا اس کی ظہور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے۔ جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے، حب علی نہ ہو عبادت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور آپ کے اس ارشاد گرامی کا میر انیس مرحوم اللہ مقام نے منظوم ترجمہ کیا ہے کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق پہ حج بھی پیادہ 5000 اس نے ہوں کیے تو بے گناہ شہید بھی ہو ظلم جور سے محب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی۔ دنیا کیا جانے میرے علی کی عظمت کیا ہے، دنیا نے علی کو پہچانا ہی نہیں، کاش پہچانتے تو علی کے گلے میں رسی ڈال کو رکھ سے کشا نہ کہتے۔ یہ وہ منظر ہے کہ سیدہ نے جب دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے علی رضا محترم اور کشا لے جا رہے ہیں، تو جناب سیدہ نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور فرمایا چچا سلمان پہلے دربار سے جا کے کہہ دو مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا، کہ کہہ دو کہ علی کے گلے سے رسی کھول دو ورنہ بال کھول کر بدعا کروں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی شہزادی نے بال کھولے نہیں تھے، ابھی الفاظ ختم ہی نہیں ہونے پائے تھے کہ مسجد نبوی کے در و دیوار لرزہ بردان ہوئے اور علی کے گلے سے رسی کھول دی۔ دو علی ہیں سلسلہ امامت میں، دو ہیں کہ ایک کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور ایک کے گلے میں خاصا ٹوپ ڈالا گیا۔ امت نے وہ سلوک کیا ہے آدم سے لے کے آج تک، صدیاں بھی کئی صدیاں سزا سال گزر گئے، عزیزان محترم کسی نبی کی بیٹیوں کے بازو میں رسم نہیں باندھی گئی، لیکن اللہ رے ہمارے رسول کے جن کی بیٹیوں کے بازو میں رسم باندھی گئی، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، ان کی پشت پر دل مارے گئے، ان کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، خیموں میں آگ لگا دی، ان کی پیٹھ اونٹ پر سوار کر کے کربلا سے کوفہ سے شام اور شام کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ کسی نبی کی اولاد کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ علیہ محمد کا گھرانہ بے قداوا اونٹوں کو سرداریوں کو سوار کر کے تیزی کے ساتھ ناکے آگے بڑھائے جا رہے تھے، اور تاریخ نے لکھا کہ گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اچھل کر زمین پہ گرتے اور دم توڑ دیتے۔ کربلا سے لے کے شام تک نہ جانے سادات کے کتنے ایسے بچے ہیں کہ جو دفن ہے کا طوفان و شام میں۔ عزیزان محترم امت نے یہ سلوک کیا ہے کہ 4 سال کی بچی در زندان پہ کھڑے ہو کر کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے بہن یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو شہزادی سوال کرتی بھیا
ہم اپنے وطن کب آئیں گے تو سید کرتے شہزادی صبح سے شام تک میرے زندان پر اپنے بابا کو یاد کیا کرتے کہ آئیے بابا اب سکینہ زندہ نہیں رہ سکتی، آئیے بابا مجھے جلدی لے جائیے، سکینہ آپ کی تلاش میں ہے۔ عزیزان محترم تاریخ نے لکھا ہے بچی کے رونے کی آواز سن کر شام کی عورتیں اپنا کام کاج چھوڑ کر در زندان پر آتی تو سکینہ کہتی زنان شام کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ میرے بابا کی لاش کو گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال کیا گیا ہے، میرے بابا کے سر کو اسے گردن کاٹا گیا ہے، میرے باپ کی لاش کو گھوڑے کے ٹانگوں سے پامال کیا گیا ہے۔ زنان شام سکینہ کے ساتھ صبح سے شام تک ماتم کرتی ہیں۔ ایک دن زنان شام کو خیال آیا کہ کیوں نہ ملکہ شام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں شاید اس کے دل میں رحم آ جائے اور قیدیوں کی رہائی ہو جائے۔ تمام عورتیں زندان سے نکل کر زندان شام سے نکل کر ملکہ شام کے پاس آئی۔ ملکہ شام سے کہا بی بی کیا آپ کے جو پڑوس میں قیدی ہیں ان کو کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جا کے دیکھو کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے نیک ہیں، بہت ہر وقت جو ہے اپنے پیاروں کو رو کر یاد کرتے ہیں۔ بی بی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح۔ ملکہ شام تیار ہو گئی اور قالین بچھا دیے گئے، دونوں طرف تماچے لگا دی گئی، سونے کی تار سے کرسی کو بنا گیا اور منادی نے ندا کی کہ باخبر باہوشیار ملکہ شام قیدیوں کو دیکھنے آ رہی ہے۔ جیسے ہی زینب کے کان میں یہ آواز پہنچی، بی بی نے سیدانیوں سے کہا کہ اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا لو اور گھٹنیوں میں اپنے سر دے دو، اگر ملکہ شام تم سے کوئی سوال کرے تو خبردار کو جواب نہ دے۔ ملکہ شام دروازے پر پہنچی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک حسین و جمیل نوجوان جس کی آنکھوں سے نور ٹپک رہا ہے، دروازے میں گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت دور سے بی بی نے سلام کیا، میرے امام نے جواب دیا۔ ہند جو ہے اندر آئی، ایک مرتبہ کرسی پہ بیٹھ کر بیویوں کو دیکھا، جائزہ لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جائزہ لے کر اس نے سوال کیا قیدیوں کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ قیدیوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے اشارہ کیا جناب زینب کی طرف کہ اس سے پوچھو۔ اس نے ایک مرتبہ پلٹ کر جناب زینب سے پوچھا ہے قیدیوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام آیا، ہند نے کرسی چھوڑ دی، فرش خاک پر سیدانیوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہا بی بی اگر آپ مدینے کے رہنے والے ہیں کون سے محلے کے رہنے کا؟ محلے بنو ہاشم۔ ایک مرتبہ ہند نے سر پیٹنا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم کے محلے میں تو میرے آقا میرے مولا حسین رہتے ہیں، میرے آقا عباس رہتے ہیں، میرے آقا علی اکبر رہتے ہیں، بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کے دربار میں دیکھو، جس حسین کا تم پوچھ رہی ہو اس حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے حالت میں ذبح کیا گیا ہے۔ بی بی وہ حسین جو کا سب شوہر کے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتا کہ ہند سر پیٹنے لگی اور چھت و ٹکر دیوار سے ٹکرے مارنے لگی، ٹکر مارتے مارتے لہولہا ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کون شہید کر سکتا
کہا ہے کہ بیوی ذرا جائیے جا کے دیکھیے آپ کے شوہر کے سامنے میرے بھائی کا سر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا میری شہزادی زینب کا کیا حال ہے؟ جناب زینب نے کہا اگر زینب تمہارے سامنے آ جائے تو کیا زینب کو پہچانو گا؟ کیوں نہیں؟ میری شہزادی ہے، میں نے تو اس کے پاس قرآن پڑھا ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، کہا بی بی دیکھ لے یہی وہ زینب ہے جس کے تم شاگرد رہی ہو، بی بی یہی زینب ہے، تم نے پوچھا ہے کہ وہی زینب ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ہند نے ایک مرتبہ اور سر ٹکرانا شروع کیا، لہو لہاں ہو گئی، روتے ہوئے دوڑتے ہوئے دربار میں پہنچی۔ یزید کی نظر جب زوجہ پہ پڑی جو برہنہ سر تھی، اپنی ابا اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی۔ ایک مرتبہ ہند نے جو ہے چادر کو پھینک دیا کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو میں اپنی بیگم کو بغیر چادر کے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے نبی زادیاں، محمد کی نوازیاں بے مکنوں پا چادر ہیں اور کوئی برداشت کرتا سورہ فاتحہ اور سورہ توحید برائے اشارہ ثواب علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ ظہیر اختر نقوی صاحب، اختیار حسین ابن عبداللہ میمن، مولانا مظہر حسین نقوی ابن زاہد حسین نقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بارے اللہ سورہ مبارک فاتحہ، سورہ مبارک توحید کے دعا کا جو شرف حاصل ہوا ہے اسے بارگاہ پنجتن پاک ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا امام زمان علیہ السلام اور باب الحوائج عقاب العباس کی بارگاہ پر نظر کرتا ہوں، اس کا ثواب ان کی ارواح کو عطا فرما، ان کے گناہ میں کبیرہ اور صغیرہ کو بخش فرما، ان کو جواب رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے قبور پر نور حضرت حسین بن علی سے منور فرما جائے۔ اور ایک سعید احمد مین بیمار ہیں، ان کے صحت یابی کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند کرو توفیق۔